بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. أقول هكذا وجد عبارة المثمة في كثير من النسخ، والصواب أن لفظ ثلاث ها هنا زائدة وقعت سهوا من قلم الناسخين. يدل على ذلك قول المصنف فيما بعد: وأما المقالات فثلاث. قوله فأولاها في المفردات. أقول قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عن الواحد، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف فيقال هذا مفرد أي ليس بمضاف، وقد يطلق على ما يقابل المركب وسيأتي في مباحث الألفاظ، وقد يطلق على ما يقابل الجملة فيقال هذا مفرد أي ليس بجملة، وهو بهذا المعنى الأخير يتناول المركبات التقييدية أيضا، والمراد بالمفردات ها هنا هو هذا المعنى الأخير، فيندرج فيها الكليات الخمس والتعريفات أيضا لأنها مركبات تقييدية، والدليل على ذلك أنه جعل المفردات في مقابلة القضايا حيث قال المقالة الثانية في القضايا. قوله أو عن المركبات. أقول أراد بها المركبات التامة بناء على ما ذكرناه، فلا إشكال في كلام الشارح. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی درس کتاب میر قطبی حاضر ہے۔ میر قطبی کا ایک حاشیہ، ایک شرح سمجھ لیں اس کو آپ۔ علامہ قطب الدین رازی علیہ الرحمہ نے جو کچھ رسالہ شمسیہ کی تشریح میں بیان فرمایا، صاحب میر قطبی امام رازی کے بیان کردہ تشریح شدہ عبارات کو مزید واضح کریں گے، کہیں اعتراض اور جواب کی شکل میں بھی تشریح کریں گے۔ جب یہ کتاب شروع ہوئی تھی یعنی قطبی، تو ماتن نے فرمایا تھا وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ، میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب کیا۔ اس کی تشریح میں میر صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر نسخوں میں متن کی عبارت اسی طرح ہے، یعنی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ، یہی اسی طرح عبارت ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں لفظ ثلاث نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زائد ہے جو نقل کرنے والوں کے قلم سے سہون نقل ہو گیا، یہاں لفظ ثلاث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ ثلاث مقالات نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی صرف مقالات ہوتا، ثلاث نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے خود مصنف نے فرمایا وَأَمَّا الْمَقَالَاتُ فَثَلَاثٌ، تو جب خود مصنف کچھ ہی دیر کے بعد یہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْمَقَالَاتُ فَثَلَاثٌ، تو وہیں یہ معلوم ہو جا رہا ہے کہ مقالات کی تعداد کتنی ہے، تو یہاں الگ سے ثلاث و مقالات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف مقالات کہہ دیا جاتا اور آگے خود معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مقالات کتنے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ ثلاث زائد ہے جو نقل کرنے والوں کے ناسخین کے قلم سے زیادتی میں یا خطا سے سہون نقل ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں اقول ہاکذا وجد عبارت المتن فی کثیر من النسخ، اسی طرح یہ عبارت اکثر نسخوں میں پائی گئی۔
حالانکہ درست یہ ہے کہ لفظ ثلاث یہاں زائد ہے جو ناسخین کے قلم سے سہون سرزد ہو گیا. یدل علی ذلک، اور اس بات کی دلیل کہ لفظ ثلاث یہاں زائد ہے، قول المصنف فیما بعد میں جو مصنف کا قول آ رہا ہے، وَأَمَّا الْمَقَالَاتُ فَثَلَاثٌ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ ثلاث یہاں زائد ہے، تو وہاں کہ اسی لفظ ثلاث یہاں زائد ہے کیونکہ بعد والا ثلاث اسی کو بتا رہا ہے. قولہ فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ، پھر مصنف نے وضاحت فرمائی تھی کہ مقدمے میں کن چیزوں کا بیان ہوگا اور مقالات میں کن چیزوں کا، وجہ حصر بیان کی تھی. تو فرمایا تھا کہ مقدمے میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن پر شروع علم موقوف ہوتا ہے، اور مقالات ان میں یا تو بحث مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے ہوگی. تو فرمایا تھا پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں، فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ. اس کی وضاحت فرماتے ہیں یہاں پر کہ مفرد سے یہاں کون سا مفرد مراد ہے، کیونکہ مفرد کا اطلاق کئی چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے. کبھی مفرد بولا جاتا ہے تو اس سے تثنیہ اور جمع کا مقابل مراد لیا جاتا ہے، یعنی واحد، اس کو بھی مفرد کہا جاتا ہے. کبھی مفرد بولا جاتا ہے اور اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ مضاف نہیں ہے، مضاف کے مقابل ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے ھذا مفرد، یہ مفرد ہے، یعنی مضاف نہیں ہے. علم نحو میں بھی یہ پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو کبھی مفرد بولا جائے گا اور مراد لیا جائے گا کہ مضاف نہیں ہے، اور کبھی مفرد بولا جاتا ہے مرکب کے مقابلے میں، مفرد مرکب، بس اتنے مقابلے میں. اور کبھی مفرد بولا جاتا ہے جملے کے مقابلے میں. یہ مثلا کہا جائے یہ مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے. اس کتاب میں یعنی قطبی کے اندر جو مفرد بولا گیا یا وَفَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ جو بولا گیا، اس سے یہی والا مفرد مراد ہے جو جملے کے مقابلے میں ہو. فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ یعنی وہ مفردات جو جملہ نہ ہو. اب جب یہ کہہ دیا گیا، اسی معنی اخیر میں یہاں پر مفرد بولا گیا کہ جو جملہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مفرد مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہوگا، کیونکہ جملہ قضیے کو کہتے ہیں. مرکبات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکبات تامہ، مرکبات غیر تامہ، ناقص. تو مرکبات تامہ جملہ ہوتے ہیں، مرکبات غیر تامہ جملہ نہیں ہوتے. اور علم منطق میں جب آ جائیں تو انہی مرکبات تامہ ناقصہ کو کہتے ہیں مرکبات تقییدیہ. تو وہ جملہ تو ہوں گے نہیں، جب جملہ نہیں ہے تو آپ کس میں جائیں گے؟ مفردات میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو مرکبات تقییدیہ کو بھی یہ مفرد شامل ہوگا، کیونکہ جملے کے مقابلے میں مفرد بولا جا رہا ہے اور جملے میں مرکبات تقییدیہ شامل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں صرف مرکبات تامہ شامل ہوتے ہیں. تو مرکبات تقییدیہ آپ کس میں چلے جائیں گے؟ مفردات میں چلے جائیں گے. مرکبات تقییدیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک جز دوسرے جز کی قید ہو، ایک جز کیا ہو؟ دوسرے جز کی اس میں قید ہو. جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو اس میں مرکب کا ایک جز دوسرے جز کے لیے قید ہے، تب جا کر یہ پورا مرکب صحیح ہوگا. اسی طرح رجل ظریف یا رجل کریم، کریم مرد، تو یہاں پر ایک لفظ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. تو یہ ہے مرکبات تقییدیہ. لہذا مفردات میں مفرد یہاں پر مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہوگا. اب جب مفرد مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہوگا تو یہاں ایک بات بحث اور آ گئی کہ کلیات خمسہ اور معرفات یعنی تعریفات، یہ سب کے سب مفردات میں شامل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب مرکبات تقییدیہ ہیں، اور مفرد میں یہاں مرکبات تقییدیہ بھی شامل ہیں، تو لہذا یہ سب بھی مفردات میں شامل ہوں گے، یعنی تعریفات ہوں یا کلیات خمسہ ہوں. ملا فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ اقول قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عن الواحد. مطلق کبھی مفرد کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد لیا جاتا ہے تثنیہ اور جمع کا مقابل یعنی واحد. اور کبھی مفرد کا اطلاق کیا جاتا ہے مضاف کے مقابلے میں، تو کہا جاتا ہے ھذا مفرد، یہ مفرد ہے، اے لیسا میں مضاف. وقد یطلق علی ما یقابل المرکب، اور کبھی مفرد کا اطلاق مرکب کے مقابلے میں کیا جاتا ہے جس کی بحث الفاظ کے تحت آئے گی. وقد یطلق علی ما یقابل الجملہ، اور کبھی مفرد کا اطلاق جملے کے مقابل میں کیا جاتا ہے. فیقال، تو کہا جاتا ھذا مفرد اے لیسا بجملۃ.
وهو بهذا المعنى الاخير يتناول المركبات التقییدیہ، اور اسی معنی اخیر کے اعتبار سے مفرد مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہوگا۔ والمراد بالمفردات ہا ہونا ہوا هذا المعنى الاخیر، تو مفردات سے یہاں مراد یہی معنی اخیر ہے، یعنی جو جملے کے مقابلے میں ہو۔ فیندرج فیہ الکلیات الخمس، تو اس میں کلیات خمسہ اور تعریفات بھی داخل ہوں گی، لأنها مرکبات تقییدیۃ، کیونکہ تعریفات اور کلیات خمسہ یہ سب کے سب مرکبات تقییدیہ ہیں۔ والدلیل على ذلك انه قد جعل المفردات في مقابلة القضايا حيث قال المقالۃ الثانیہ فی القضایا۔ اب سنیے، اس بات کی دلیل کہ یہاں مفرد سے کون سا مفرد مراد ہے۔ کئی مفرد ہو گئے کئی چیزوں کے مقابلے میں، تو ہم نے کیا کہا کہ یہاں مفرد سے وہ مفرد ہے مراد ہے جو جملے کے مقابل ہو، یعنی جو جملہ نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مفرد سے وہ مفرد مراد ہے جو جملے کا مقابل نہ ہو، کیونکہ مصنف نے یہاں مفردات کو قضایا کے مقابلے میں رکھا ہے، قضیہ جملے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور فرمایا المقالۃ الثانیہ فی القضایا، دوسرا مقالہ قضایا کے بیان میں، جملوں کے بیان میں۔ جب دوسرا مقالہ قضایا کے بیان میں ہے تو اس کے مقابلے میں جو پہلا مقالہ ہوگا المقالۃ الاولی فی المفردات، تو یہاں پر وہ مقالہ مفردات کے بیان میں، تو مفردات سے مراد ہوگا جو جملہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا مقالہ خود قضایا کے بیان میں، جملے کے بیان میں آ رہا ہے، تو پہلا مقالہ وہ ہوگا جو جملے کے بیان میں نہ ہو۔ والدلیل علی ذلک، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مصنف نے مفردات کو قضایا کے مقابلے میں رکھا اور فرمایا المقالۃ الثانیہ فی القضایا۔ قولہ او عن المرکبات اراد بها المرکبات التامہ بناء علی ما ذکرناہ فلا اشکال فی کلام الشارع۔ یہ فرمایا تھا یا تو بحث مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے بحث ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت فرماتے ہوئے میر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب مقالہ ثانیہ مرکبات کے بیان میں ہے، یعنی قضایا کے بیان میں، مرکبات ہی لفظ استعمال کیا، مقالہ ثانیہ مرکبات کے بیان میں ہے، تو مرکبات سے بحث صرف مقالہ ثانیہ میں ہونا چاہیے تھی، حالانکہ مقالہ اولی میں بھی کچھ مرکبات سے بحث ہو رہی ہے، جیسے مرکبات تقییدیہ۔ یہ کوئی واضح اعتراض نہیں ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تو اس کا جواب میر صاحب نے دیا کہ یہاں مرکبات سے مرکبات تامہ مراد ہے، یعنی مقالہ ثانیہ میں جن مرکبات سے مراد بحث ہوگی وہ مرکبات تامہ ہوں گے، اور مقالہ اولی میں جن مرکبات سے بحث ہوگی وہ مرکبات تقییدیہ غیر تامہ ہوں گے۔ لہذا اب کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے یہ جو اعتراض کیا کہ جب مقالہ ثانیہ میں مرکبات سے بحث ہو رہی ہے تو مقالہ اولی میں مرکبات سے بحث نہیں ہونا چاہیے تھی، تو اس میں فرق یہ ہے کہ مقالہ ثانیہ میں مرکبات تامہ سے بحث ہوگی، جبکہ مقالہ اولی میں مرکبات تقییدیہ یعنی مرکبات غیر تامہ سے بحث ہوگی۔ اقول اراد بها المرکبات التامہ، اس سے مراد مرکبات تامہ ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ فلا اشکال فی کلام الشارع، تو اب کلام شارع میں بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں رہا۔ ہم نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہاں مفردات سے مراد وہ ہیں جو جملہ نہ ہوں، تو اب جو دوسرے مقالے میں بحث ہوگی جو مرکبات سے، وہ مرکبات ہوں گے جو مرکبات تامہ یعنی جملہ ہوں، لہذا مقالہ اولی میں وہ مرکبات ہوں گے جو جملہ نہ ہوں۔ یہ آج کا سبق ہے، آپ اس کو ملا لیجئے گا، آسان باتیں ہیں، انشاءاللہ باقی کا سبق آگے پڑھا جائے گا۔